آپ کے دور میں کیونکہ آپ حضرت امام باقر کے بھی شاگرد ہیں رضی اللہ عنہ، اور آپ امام جعفر صادق کے بھی شاگرد ہیں رضی اللہ عنہما، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں بنو امیہ کا جو بادشاہ تھا ہشام بن عبد الملک، اللہ اکبر، 125 ہجری کے اندر اس نے بڑا ظلم کرنے میں ایک ظلم یہ کیا کہ اس نے حضرت زید بن علی، حضرت امام زین العابدین کے شہزادے امام باقر کے بھائی حضرت زید، ان کو اس نے قتل کیا، شہید کیا۔ استغفر اللہ۔ حضرت زید نے بنو امیہ کے اس فرد کی خلاف شرع حرکت کی وجہ سے آپ نے ایک لشکر تیار کیا اور آپ مقابلے پر کھڑے ہوئے، جس طرح آپ کے دادا جان امام علی مقام یزید پلید کے مقابلے پر آئے۔ بہت اچھے۔ اب وہ لوگ غور کریں جو امام علی مقام کو باغی کہتے معاذ اللہ، اہل سنت نے ملا علی قاری نے تمام علماء نے لکھا جو کربلا کے میدان میں حضور سیدنا سید الشہداء مولا امام حسین کو باغی کہے وہ اہل سنت ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اہل سنت کا نظریہ ہے کہ کربلا کے اندر حضرت جس طرح مولا علی ہر میدان میں حق پر تھے، یہاں پر ان کا شہزادہ بھی حق پر ہے۔ یہ ذرا قابل غور بات ہے۔ جب حضرت زید کے خروج کو ہشام بن عبد الملک کے مقابلے پر امام ابو حنیفہ حق کہہ رہا ہے، تو یزید پلید کی تو حکومت ابھی کچھ بنی بھی نہیں تھی، تو امام علی مقام کے خروج کو بغاوت کیسے کہا جا سکتا ہے؟ بہت اچھے، بہت اچھے۔ واہ یہ بات اب آپ دیکھیں، بہترین۔ حضرت سیدنا زید کے بارے میں جب امام اعظم سے پوچھا گیا، لیکن پہلے حضرت زید کو سنیے، حضرت زید کا جب لشکر تیار تھا، آپ میں وہ لوگ زیادہ تھے جیسے کوفی مزاج کے تھے، ان کو کہیں سے پتا چلا کہ حضرت زید ابو بکر حضرت عمر سے محبت کرتے ہیں۔ ابو آگے انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے تو آپ کے نام پر جان دینے کی قسم اٹھا، یہ البدایہ دیکھیں، دنیا کی کوئی بھی تاریخ دیکھیں، میرا چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا امام صاحب آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ حسین ابن علی کے بیٹے ہیں، ہم اہل بیت کے غلام ہیں۔ یہ صرف نعرے بازیاں تھی، وہ امام صاحب کو آگے کر کے اپنا مطلب نکالنا چاہتے ہیں، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ بہت اچھے۔ سادات کی قدموں پر ہاتھ رکھ کے عرض کر رہا ہوں، بہت خوب۔ سادات کے قدموں میں ٹوپی رکھ کر کہہ رہا ہوں، اپنی قدر کو جانیے۔ ایسا نہ ہو کہ جو آپ کے ساتھ جڑ رہا ہے وہ آپ کی پاک ذات سے کچھ اور مطلب نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سادات کو چاہیے کہ وہ حضرت زید کے نقش قدم پر چلے، حضرت زید کے پاس جس وہ آئے چمچے اور جو چمچہ گیری کرنے والے، انہوں نے کہا دیکھیں یہ تلواریں ہماری گردن پر ہے، آپ اشارہ کرو گے، یعنی ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں، اگر اشارہ کرو گے ہم گردن اتار دیں گے اور یہ ہشام کا جو لشکر ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چاہتے کیا ہو؟ کہا پہلے ایک مسئلے کی وضاحت کرو۔ حضرت سیدنا زید نے کہا کیا؟ کہ ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہو، عمر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت زید دیکھ رہے ہیں اگر یہ بھاگ گئے تو اگلی فوج میرے خون کی پیاسی ہے اور مجھے قتل کر دے گی، لیکن آپ دیکھیے جس طرح ہم نے مولا علی کے اس یوم میں کہا تھا کہ سیدنا علی نے اپنی وصال میں آخری خطبہ کیا دیا تھا، یہاں ان کا شہزادہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے اگر میں نے ان کو بتا دیا کہ میرے دل میں ابو بکر و عمر کا کیا مقام ہے تو یہ ڈرامے باز بھاگ جائیں گے اور میں چند لوگوں کے ساتھ رہ جاؤں گا اور یہ ہزاروں کا مقابلہ میں نہیں کر پاؤں گا اور یہ مجھے شہید کر دیں گے۔ لیکن حضرت زید نے یہ نہیں کہا یار لڑائی کے بعد دیکھ لیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے، نہیں، یہ سادات کا کام ہے۔ اسی وقت کہا، فرما ہمارے گھر میں محبت سے نام ابو بکر کا لیا جاتا تھا، اور یہ کہا آپ نے، یہ دیکھیں شریعہ علامہ اجوری کی، فرما بری اللہ ممن تبرأ ابا بکر و عمر، فرما خدا اس سے بری ہے جو ابو بکر عمر سے بری ہے، فرما جو ان پر تبرہ کرتا ہے خدا کا تبرہ اس کے اوپر ہے۔ جب انہوں نے سنا کہا واہ ہم تو آپ کے باپ علی کی عزت کے لیے لڑ رہے تھے اور آپ ابو بکر عمر کی بات کر رہے ہیں، تو فرمایا میرا باپ ابو بکر عمر سے محبت کرتا تھا اور ابو بکر و عمر میرے باپ علی سے محبت کرتے تھے، یعنی مولا مرتضیٰ سے۔ تو کہا اچھا یہ بتاؤ فدق میں کیا ہوا، فدق میں کیا کیا آپ کی دادی جان کے ساتھ؟ تو یہ خطبہ آج ہماری ادھر کی کتابوں میں موجود ہے، حضرت زید کی قبر پر کروڑوں رحمت اتاری، اللہ اتارے۔ اس بات کہنے پر آپ کو اتنی بڑا صدمہ پہنچا، آپ کو 6 مہینہ، ایک روایت مطلب 3 سال آپ کی گردن کو شہید کر کے آپ کو درخت پر ٹنگایا گیا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ کے حلق سے لے کر آپ کے پیٹ تک امام حضرت سیدنا حمزہ کی طرح آپ کی اندر کی چیزیں نکال کر ٹنگائی گئی۔ لوگ کہتے ہیں 3 سال، ایک روایت 3 سال آپ کا جسد مبارک درخت پر ٹنگا ہوا ہے لیکن اس سے مشک کی خوشبو آتی ہے۔ اتنی بڑی قربانی دی، اور ان کو جو ہاتھ چوم رہے ہیں، پاؤں چوم رہے ہیں، اور وہ جلتے تھے شیخین سے، تو ان کو تو بتا دیا۔ پھر کہا کہ فدق کے بارے میں کیا ہے؟ کہنے کہ خدا کی قسم اگر میں ابو بکر کی جگہ پر ہوتا نا تو میں بھی وہی فدق کا فیصلہ کرتا جو ابو بکر نے کیا۔ انہوں نے کہا مارو پھر اس کو، یہ کیسا ہمارا امام ہے۔
पहले आले रसूल आले रसूल आले रसूल, जब उनका अपना सौदा नहीं बिका तो खन्नास बकवास करने लगे, मारो इसको। हजरत ज़ैद को धक्का दिया, वो ऊँटनी से नीचे गिर गए। नुरुल्लाह शोस्तरी को पढ़ के देखिए, इमाम हसन की फसली तोड़ी इन्होंने हजरत अमीर माविया के सुलह के ऊपर। तो लिहाजा गौर करना चाहिए, हर आपका हाथ चूमने वाला आपका वफादार नहीं होता, बहुत अच्छे, वो आपकी कदर से कुछ और मामला लेना चाहता है। ये भाग गए किबला। अब चंद लोगों के साथ हजरत ज़ैद खड़े थे और हिशाम बिन अब्दुल मलिक जैसा मनहूस सामने आया और उसने चंद घंटों के अंदर ही आपके लश्कर को कंट्रोल कर दिया और हजरत ज़ैद को शहीद किया। आपका लाशा मुबारक दरख्त पर टंगा रहा और आपके सीने मुबारक को फाड़ दिया गया और आप शहीद हो गए। लेकिन आपने कौम के सामने वो हक बयान किया जो सैयदा ज़हरा पाक के घर के अंदर बात होती थी, हजरत अबू बकर उमर के बारे में, जो आपके खानदान का नजरिया था। अल्लाह अकबर। एक बंदे दौड़ कर आए जंग होने से पहले हजरत इमाम अबू हनीफा के पास कि अगर हम ज़ैद का साथ दें हिशाम बिन अब्दुल मलिक के सामने, और आप उस मस्जिद के खतीब थे जहां मुल्क की एजेंसियां बैठती थी। बात यही खत्म कर रहा हूं। आपने ये नहीं कि हिकमत का तकाजा, ये बात करूंगा वो बात करूंगा। वो अहले बैत का ऐसा आशिक इमाम आजम, इमाम नसई अहले बैत की मोहब्बत में मारे गए। इमाम आजम को जहर अहले बैत की मोहब्बत में दिया गया। अहले सुन्नत को सनद देने की जरूरत नहीं, हमारी तारीख है कि अगर हमने अहले बैत का नाम लिया तो हमारे अकाबिर ने अपनी गर्दनें भी अहले बैत के नाम पर कुर्बान की है। हजरत इमाम आजम ने मस्जिद में खड़े होकर कहा, मेरे ये 10,000 रुपए 10,000 दिरहम जो आए हैं ये ज़ैद के लश्कर के लिए चंदा है। किसी ने, एक बंदे ने खड़े होकर पूछा, अगर हुजूर, उसको जज्बा आया कि आपने लोगों के सामने कोई परवाह नहीं की और वक्त के हुकूमत के सामने अपने चंदे का ऐलान कर दिया कि हजरत ज़ैद का जो लश्कर है उसको 10,000 दिरहम। तो एक बंदे पर कैफियत तारी हुई, उसने आस्तीनें चढ़ाकर खड़ा हो गया। उसने कहा, अगर मैं हजरत ज़ैद के लश्कर में शामिल होकर हिशाम के मुकाबले पर आऊं, मुझे अजर क्या मिलेगा? इमाम आजम ने मिंबर पर बैठकर कहा, जैसे बदर में जाने वाले लोगों को मिला था। क्या बात है, जैसे बदर में जाने वालों को लोगों को मिला था। ये इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की गैरत थी। और यहां पर बात बिल्कुल सादिक आती है इन सच्चों के लिए कि जिनसी के जुबान पर यह नारा सचता भी है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घुराना नूर का। अल्लाह हमें अपने असलाफ के रास्ते पर रखे। हमारा मकसद किसी की बेदबी नहीं है। हम कदमों पर हाथ रखकर सील अकीदा सादात की खिदमत में दरखास्त करते हैं कि खुदारा अपने हल्कों को उन्हीं अकाबिर के रास्ते पर रखिए, और आप रख रहे हैं। हम कोई तबर्रा ये तान या तशनी नहीं कर रहे, लेकिन हम कह रहे हैं ऐसी फिजा को हम आप मिलकर हवा न दें जिसके मुकाबले पर हजरत ज़ैद ने जिहाद किया था, जिसके मुकाबले में इमाम हुसैन ने जिहाद किया था, और जिसके लिए इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी गैरत का मुजाहिरा किया। बिन रिजवान हाउस ऑफ ईस्टर्न वेयर, जिसमें आप और आपकी फैमिली के लिए है बहुत कुछ। डिजाइनर कमीज शलवार, अरबिक तोप, परफ्यूम्स, इतर, कॉफी कैप्स, ये सब और भी बहुत कुछ हासिल करने के लिए अभी वेबसाइट या स्टोर विजिट कीजिए www.binrizwan.com।